تمہارے دوست تمہارے ولی رہیں گے، تمہارے آقا رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ملے گی جن کو تم طلب کرو گے اور جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور جس کی چاہت تمہارے دل میں پیدا ہوئی وہ ساری چیزیں تم کو عطا ہوں گی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو، اور اس وقت مومنین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کیا تھا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. آپ استقامت کے ساتھ جم جائیے، قائم ہو جائیے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ بھی ڈٹ جائیے اللہ کی اطاعت والے اعمال پر، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا ہے وہ لوگ بھی ڈٹ جائیں. عزیز دوستو، تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اسلام پر، ایمان پر، اعمال پر قائم رہنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو خود ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمارے جسم میں ہے. ایک لطیفہ ہے جس کو نفس کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا ہمارے جسم میں، اور اس میں 2 صلاحیتیں رکھی، ایک اطاعت والی صلاحیت رکھی اور ایک نافرمانی والی صلاحیت رکھی. بندہ نفس پر محنت کر کے جب اللہ کی نافرمانی والی جو اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو ناکارہ کر دیتا ہے، کل عدم کر دیتا ہے، یعنی نفس کو پاک کرنا جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر فرما دیے ہیں. ایک نبی ہیں، ان کا تاثر نفس کے بارے میں یہ ہے، فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں نفس کے مکاریوں سے بچ نہیں سکتا، بری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. تو نفس کے اوپر کنٹرول کر کے نفس کو مغلوب کر دینا، یعنی اپنے ارادے میں ایسی پختگی لانا کہ جہاں نفس گناہوں پر ابھار رہا ہے وہاں اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اور اللہ کے شان میں کوئی گستاخی اور اللہ کی مرضی کے خلاف کر کے، یہ جرأت بیجا جس کو کہا جاتا ہے، جرأت بیجا اللہ کی شان میں نہ کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہ کرے. اس طرح جب وہ جم جاتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے. اب نفس خود معاون بن جاتا ہے. معاون بننا اس معنی کر بھی کہ جب بھی آپ اللہ کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کریں گے نفس کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی اور نفس بیچ میں رخنا نہیں ڈالتا. یہ بھی ایک نفس کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں تزکیہ، نفس کا تزکیہ. تو نفس ہمارا زیادہ سے زیادہ خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اسی کو نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے. نفسانی خواہشات ساری کی ساری وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. بڑی مکاریاں نفس کے اندر ہوتی ہیں. وہ عجیب عجیب انداز سے دھوکے میں آدمی کو ڈال کر اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے.
اور آدمی اگر استقامت کے ساتھ قائم نہ رہے تو نفس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے. اور دوسری چیز جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ شیطان ہے. شیطان کی مکاریاں بھی ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کرواتا ہے تو گناہ کو گناہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ نیکی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. دیکھو آپ، آج بہت ساری تقاریب ایسی منائی جاتی ہے جس کو لوگ دین سمجھ کر رہے ہیں. شراب پی کر ناچ رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں. جی، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور شرارت سے، ضد سے مسجد کی طرف اسپیکر کا منہ کر کے چیخ پکار کی جاتی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں. یہ شیطان کی مکاری ہے. کسی گناہ کو گناہ کی حیثیت سے نہیں پیش کرتا اور اس کے گناہ ہونے کی حیثیت کو باقی نہیں رکھتا بلکہ اس کو نیکی اور دین اور اسلام اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بتاتا ہے، اس کے ذہن میں بٹھاتا ہے اور وہ کراتا ہے. رشوت لینے کے لیے رشوت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے شیطان. بولے آپ کا منڈان تو بہت بڑا ہے. منڈان سمجھتے ہیں نا؟ فیملی بہت بڑی ہے اور آپ کی جو آمدنی ہے، تنخواہ ہے، وہ تو بہت کم ہے، لہذا گھر کے اخراجات تکمیل نہیں ہوتے. ان اخراجات کو تکمیل کرنے کی ذمہ داری تو تمہاری ہی ہے نا. یہ خاندان کے تم بڑے ہو، ذمہ داری تمہاری ہے. اگر تم پوری ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ تمہاری ذمہ داری والا عمل نہیں ہوگا، غیر ذمہ دارانہ عمل ہوگا. لہذا اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا. یہ لے سکتے ہیں، جائز ہے. کیا کریں گے؟ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں شیطان ذہن میں ڈالنے کے بعد ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن رشوت لینے کے تعلق سے ان کے ذہن میں تھوڑی سی بات باقی رہتی ہے کہ بھئی لے تو رہا ہوں میں، مجبوری میں لے رہا ہوں اور یہ پیسے حلال نہیں ہیں، ناجائز ہیں. تو بعض ایسے بھی گنگا اسنان کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب رشوت کا کوئی پیسہ دینے لگا تو بولتے ہیں تم ہی اپنے ہاتھ سے ڈال دو، میں یہ پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. جی، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے. یہ اللہ والوں کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ والوں کی، علماء کی، اہل علم کی صحبت عطا کی ہے. اللہ والوں کے صحبت کی برکت سے گناہ کو گناہ کی حیثیت ملتی ہے اور بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور گناہ کرنے کے عذاب اور اللہ کے مواخذے کو اور پکڑ کو سمجھتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، اور بندہ توبہ کر لیتا ہے. جیسے پھر اللہ والوں کی صحبت سے ہٹ جاتا ہے، پھر نفس اور شیطان سوار ہو جاتا ہے، پھر کسی نہ کسی بہانے سے گناہ کرا دیتا ہے. بندہ گناہ کر لیتا ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت کا اثر اس کے اوپر ایسا باقی رہتا ہے کہ گناہ تو کر لیتا ہے شیطان اور نفس کے غلبے سے، لیکن اس کے بعد وہ اس پر اثر ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت نے مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی اور میں شیطان کے غلبے میں، نفس کے غلبے میں کر لیا، لہذا مجھے جلدی سے جلدی توبہ کرنا چاہیے. پھر توبہ وہ کر لیتا ہے، اگرچہ کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار توبہ توڑتا ہے، لیکن یہ اہل علم علماء کرام کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. اور جو جتنا اہل اللہ کی صحبت میں رہے گا اتنا وہ پختہ بنے گا. صحبت کا اثر ایسا ہوگا
کہ رفتہ رفتہ شیطان اور نفس کا اثر بھی اس کے اوپر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ نفس بھی اور شیطان بھی مغلوب ہو جاتا ہے اور عمل پر اس کو استقامت عطا ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، بندہ جب استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد بھی آتی ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع، غزوہ خندق، کفار نے، مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب مدینہ منورہ پر ایسا حملہ کریں گے کہ ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہ بچے، باقی نہ رہے۔ بہت بڑا پلان بنایا، اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد جتنے گاؤں، جتنے دیہات، جتنے شہر ملتے رہے، وہاں لوگوں سے بات کیا اور کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم تم کو بھی ختم کر دیں گے، تمہارے ساتھ قتال کریں گے۔ اس طرح ڈرا دھمکا کے جتنے گاؤں پڑتے تھے وہاں کے لوگوں کو سمیٹا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اور جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو اطلاع ملی کہ مکے سے لوگ نکلے ہیں مومنین پر حملہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے بہت قبیلوں کو جمع کیا ہے، تو مسلمانوں کو انہوں نے ڈرانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہودیوں نے کیا کہا مسلمانوں کو؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ یہ مکے والے جو آ رہے ہیں بہت بڑے مجمع کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، تم لوگوں کی تعداد، طاقت اتنی محدود اور اتنی کم ہے کہ ان کا مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے، اور مقابلے کے لیے آئیں گے تو نیست نابود ہو جاؤ گے، لہذا ڈرو اور اپنے آپ کی جان بچاؤ۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، یہی بولتے کوٹھڑیوں میں گھس گئے اور جنگلوں میں بھاگ گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اور بلند فرمائے اور ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور چاہے کتنا ہی بڑا مجمع ہو اس کے مقابلے کا ایک حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ ان کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، کیا ہے آگے چلو، نہیں إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا